بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے اس دنیا سے تین چیزیں بہت پسند ہیں. بلکہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے کہ مجھے تین چیزیں اللہ نے پسند کروائی ہے. اس لیے نبی کا ہر قول یعنی ہر بات اور نبی کا ہر عمل اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. نبی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، نبی اللہ کے وحی کے ماتحت رہتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے مگر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اگرچہ زبان اور گلا نبی کا ہے لیکن پوری بات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ جو بلواتے ہیں، نبی وہی بولتا ہے. لہذا آقا نے یوں جو فرمایا کہ مجھے پسند ہے اس دنیا سے، اصل میں یہ پسند بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ تین چیزیں پسند کرو. آپ اللہ نے حکم دیا کہ یہ تین چیزیں پسند کرو. آپ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ سب سے پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ فکر اور بلند اخلاق اور بلند سوچ کے مالک اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں.
اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا جو ہے وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی جو پسند ہوگی یقینی بات ہے کہ وہ بہت اعلیٰ ہوگی، ساری دنیا کی پسند کا خلاصہ ہوگا۔ وہ نبی اپنی پسند بتلاتے ہیں جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں، مجھے 3 چیزیں پسند کروائی گئی ہیں۔ ایک تو فرمایا الطیب، خوشبو، دوسرا والنساء، عورتیں یعنی نیک اور صالح عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا سکون رکھا ہوا ہے۔ خوشبو، سب سے پہلی جو بات ہے وہ خوشبو ہے۔ خوشبو کی وجہ سے آدمی کا دماغ اور دل دونوں کو ایک قسم کا اطمینان ملتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ خوشبو کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور نبی، ان کی تو طبیعت سب سے پاک ہوتی ہے، تو وہ کیوں نہیں پسند کریں گے اس کو؟ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ ہم انبیاء بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری مٹی میں جنت کی مٹی کا مادہ غالب ہے۔ کیا فرمایا؟ یعنی ہم نبیوں کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن کون سی مٹی؟ کہا جنت کی مٹی زیادہ رکھی ہے۔ نبی جو پیدا ہوتا ہے دنیا کی مٹی کا حصہ بہت کم اور جنت کی مٹی کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دنیا کی مٹی کیوں رکھی، یہ بحث کرنے جائیں تو بہت ہو جائے گا۔ مختصر طور پر یہ کہ نبی جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ امت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہیں، مسئلے مسائل بھی ایسے بیان کرتے ہیں جس سے امت کو راحت ہو جائے۔ اگر دنیا کی مٹی نہ رکھتے تو ضرورت، حاجت، محتاجی، پریشانی یہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جنت کے اندر نہ محتاجی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ حاجت ہوگی، نہ ضرورت ہوگی۔ وہاں کھائیں گے پیئیں گے تو ضرور جنت میں، لیکن بھوک نہیں لگے گی، بھوک کی وجہ سے نہیں، ایک شوق کی وجہ سے۔ اب نبی کی طبیعت میں دنیا کی مٹی رکھ کر دنیا کی ضرورتوں سے نبی کو واقف کرا دیا گیا۔ اب دنیا کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر نبی مسئلے بیان کرتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے راحت ہے۔ دیکھیے، ایک طرف یہ کہا گیا کہ نماز شروع ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کسی کو اتنی بھوک لگ گئی ہے کہ چکر آ رہے، گر جائے گا، شوگر کا مریض ہے، شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، گرے گا، پریشان ہوگا۔ اب ایک طرف نماز جاری ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف بھوک اتنی لگی ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی نہیں کھائے گا تو۔ نبی نے مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کھا کر اپنی جان بچاؤ، پہلے کھا کر اپنی جان کو بچاؤ، اتنا کھا لو کہ تمہاری طبیعت سنبھل جائے، پھر نماز پڑھو، جماعت کے چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا تم کو۔ دیکھو، یہ نبی کی طبیعت میں اللہ نے واقفیت رکھ دی کہ حاجت کس چیز کا نام ہے، ضرورت کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ دنیا کی مٹی جو رکھی، اس کی وجہ سے نبی کو واقف کرایا گیا کہ حاجت نام کی کوئی چیز ہے، ضرورت نام کی کوئی چیز ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز ہے، اس کو سامنے رکھ کر نبی شریعت بناتا ہے۔ اور نبی کی طبیعت میں، مادے میں اللہ نے جنت کی مٹی زیادہ رکھی ہے، اور جنت کی مٹی پاکیزہ، نبی کی طبیعت بھی پاکیزہ،
نبی کی سوچ، فکر، بات، قول میں کبھی کوئی گندگی آ ہی نہیں سکتی۔ جنت جیسی اعلیٰ، نبی کے کردار، نبی کے اخلاق، نبی کی باتیں بھی ویسے اعلیٰ ہوتی۔ جنت خوشبودار اور معطر ہے تو نبی بھی معطر ہے، نبی کی ذات بھی خوشبودار ہے، اور نبی پسند بھی خوشبو کو کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ دوں کہ میرے آقا خوشبو کو پسند کرے، اس سے بہتر جملہ تو یہ ہے کہ یہ کہہ دوں کہ خوشبو خود میرے آقا کو پسند کرتی تھی۔ خوشبو نے خود ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے۔ ویسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تمام نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا ہے، لیکن میرے آقا کا معیار سب سے الگ ہے کہ سب نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی تو خوشبو نے میرے آقا کو پسند کر لیا۔ یہ بڑی بات ہے، اسے ایسا پسند کر لیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے آقا تو وہ پہچانا جاتا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے سر پہ آقا نے ہاتھ پھیرا ہے، اس میں سے خوشبو آتی تھی۔ کسی سے مصافحہ فرماتے اس کے ہاتھوں میں خوشبو بیٹھ جاتی، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام راستے میں نکلے ہوئے ہوتے، خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آقا کی جستجو اور آقا کی تلاش جس کو ہوتی تھی وہ خوشبو سونگھ کر کہہ دیتا تھا کہ ادھر گئے ہیں۔ یہ عالم تھا، حتیٰ کہ پسینے مبارک کے اندر بھی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی ام سلیم، ان کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ام سلیم وہ خاتون ہے جو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کے رشتہ داری میں ہوتی ہے، جیسا عرب میں مزاج ہوتا تھا نا، ایک تو سگی ماں ہوتی تھی اور ایک وہ بھی ہوتی تھی جو دودھ پلاتی تھی۔ پہلے دودھ پلانے والی دایائیں ہوتی تھی، گاؤں کے اندر اپنے اولاد کو بھیج دیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جی کا نام تو ہے آمنہ، آپ کو دودھ جو پلایا ہے وہ دائی حلیمہ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہوگی اب حلیمہ سعدیہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی بہن کہلائیں گے۔ تو یہ جو ام سلیم تھی ابو طلحہ کی بیوی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی دودھ والے رشتے کی سگی تھی۔ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قریبی رشتہ داری تھی کہ وہ آپ کے محرموں میں سے تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر پر، ابو طلحہ کے گھر پر آرام فرمایا۔ آرام جب فرمایا تو پسینہ مبارک ہوا، اور اتنا پسینہ ہوا کہ جب آقا ادھر کی طرف ہٹے ایک طرف کو تو ام سلیم دوڑی دوڑی گئی، شیشی لی اور پسینہ جمع کرنے لگی اس کے اندر۔ آقا نے دیکھ لیا کہ ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ کہا آپ کا پسینے مبارک جمع کرتی ہوں۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا کہ ہمارے عطر میں ملا دیں گے تو اس کی خوشبو اور بڑھ جائے گی کہ ہمارے عنبر اور گلاب سے زیادہ معطر اور خوشبودار جو ہے وہ آپ کا پسینے مبارک ہے۔ یا یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے یہاں دلہا اور دلہن کو شادی کے وقت یہ لگایا جاتا۔ بہرحال اتنا معطر خوشبودار پسینہ تھا۔ میرا اور آپ کا کتنا خوشبودار ہے وہ تو اندازہ ہے نا ہم لوگوں کو۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بدبودار نہیں تھا، خوشبودار تھا، اتنا معطر۔
کہ عود اور عنبر اور گلاب جو ہے وہ بھی پھیکا نظر آتا تھا آقا کی خوشبو کے سامنے. اتنے خوشبودار تھے، اتنے معطر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خلاصہ کلام یہ کہ سارے نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا، اور جب ہمارے نبی کی بات آئی تو خوشبو نے خود پسند کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار مت کر دو، قبول کر لیجئے. ہاں کسی کو الرجی ہوتی ہے، کسی کو الرجی ہوتی ہے، جیسے آج کل کے وہ پرفیومز وغیرہ جو نکلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا سر درد ہوتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو قبول کر کے یہ کہہ دیجئے کہ بھئی ذرا میں معذور ہوں، میری طبیعت اس کو برداشت نہیں کرتی. یہ ادب کے خلاف ہے کہ بھئی نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ بات مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. تو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اس میں سے ایک بات تو یہ فرمائی کہ وہ جو ہے الطیب خوشبو. دوسرے نمبر پر فرمایا والنساء. لیکن اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نساء کے معنی جو عورت کے، تو صرف عورت کی پسندیدگی کو نہیں بیان فرمایا بلکہ فرمایا والمرأة الصالحہ، نیک عورت. نیک عورت کیوں پسند کی آقا نے؟ نیک خاتون جو ہوتی ہے وہ سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جیسے ہماری کمر میں جو ہڈی ہے نا، یہ مین بنیاد ہے. اگر یہ نہ ہو ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی بیٹھ سکے گا؟ زندہ لاش کی طرح ہو جائے گا. اسی کی طرف آقا اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے عورت پسند ہے، اور عورت سے مراد نیک عورت، اس لیے کہ سماج کو بنانے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر خاتون نہ ہو، عورت نہ ہو، تو وہ گھرانہ جو ہے وہ ویران، اجڑ و بیابان ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی کلاس، بچے کو سدھارنے اور بچوں کو سنوارنے اور اولاد کو بنانے کی سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او جوانوں جب شادی کرنا ہو تو نیک خاتون تلاش کرنا. نیک خاتون آئے گی، تمہارا سماج نیک بنے گا، تمہارا گھرانہ نیک بنے گا. تم جو نیک شریف اولاد چاہتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد چاہتے ہو، دل کا سکون والی اولاد جو چاہتے ہو، تو اس میں مین کردار اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ نیک خاتون ادا کرے گی. لیکن ہمارے جوان جو ہے وہ بیچارے چمڑی اور کپڑوں کی خوبصورتی کی طرف مر کر بعد میں روتے ہیں اور پھر تعویذ لینے دوڑتے ہیں کہ مولانا اولاد بہت خراب ہے. کمبخت پہلے کہا تھا کہ نیک دیندار ڈھونڈنا، جب تو چمڑی اور خوبصورتی کی طرف گیا، اب تو تعویذ نہیں، اب تو مجھے بھی لے جا کے لٹکا دے، کہیں چپکا دے، تب بھی کچھ سدھرنے کی نہیں. ہاں پہلے کہا تھا کہ نیک تلاش کرنا یہ مین بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد، آپ کا یہ فرمان اس سماج میں، اس معاشرے کے سامنے ہے جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا، بیٹی کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا. وہ سماج کے سامنے آپ فرما رہے ہیں جس سماج کو جب خبر ملتی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا منہ جل کر راکھ اور کالا ہو جاتا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر پہ بیٹی ہوئی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ جل بھن کر راکھ ہو جایا کرتا تھا، وہ مایوس ہو جاتا تھا کہ بیٹی ہوئی. آج بھی وہی زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں لوگ، بیٹی کے پسند ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا پہلا بیٹا ہو. بلکہ علماء کے پاس تعویذ لینے، وظیفے لینے بھی دوڑتے ہیں، مولانا بیوی امید سے دعا کرو کہ کوئی ایک اچھا بیٹا ہو.
یاد رکھو بیٹے اگر نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت ہے. بیٹے نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, تو بیٹیاں رحمت ہے. نعمت تو کبھی چھین جا سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے نعمت, لیکن رحمت ختم نہیں ہوتی. رحمت ختم نہیں ہوتی. جو مقام بیٹی کا ہے وہ بیٹوں کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور اس کو پالا, ایک بیٹی, دو بیٹی, تین بیٹیاں, ان کو اچھے سے پالا اور پال کر اچھے گھر میں شادی کرا دی, نیک گھرانے میں بیاہ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اچھی تربیت کرنے والا باپ, وہ باپ بیٹیوں کا, میں اور وہ باپ دونوں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے. یہ دو انگلیاں ملا کر ساتھ فرمایا. بیٹوں کی پرورش پر, میری اور آپ کی پرورش پر نہیں فضیلت سنائی, بیٹیوں کی فضیلت پر. تو آقا جو فرما رہے کہ مجھے نیک عورت پسند ہے, ذرا اس کا پس منظر سمجھو, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے, ورنہ کوئی جاہل اعتراض کرے گا کہ دیکھو ان کا نبی کیوں یہ کہہ رہا. کیوں کہہ رہا؟ اس سماج کے سامنے کہہ رہا جو سماج بیٹی کو زندہ قبر میں اتار دیتا تھا. بیٹی جینے کی بھیک مانگتی تھی. بیٹی کہتی تھی ابا مجھے جینے کا تو حق دو, میں جنگل میں چلی جاتی ہوں, بھٹک جاؤں گی, آپ کے دروازے پر نہیں آؤں گی, آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی, ابو مجھے چھوڑ دیجئے. اتنی دامن پکڑ پکڑ کر وہ اولاد, وہ بیٹیاں روتی تھی. باپ قبر کھود کے زندہ پھینک دیتا, مٹی ڈال دیتا, آواز دب جاتی, ظالم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. قرآن کو کہنا پڑا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ قبر میں دفن کی ہوئی بیٹیوں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کر دیا گیا. فضیلتیں سنائی میرے آقا نے سماج کو بنانے کے لیے. اس موقع پر اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر و قیمت کو سمجھیے کہ وہ سماج جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا, زندہ قبر میں اتار دیتے, زندہ جلا دیتے تھے. اگر ماسک, ماہواری, ایام حیض کی حالت ہوتی, اس کے سائے تک سے پرہیز کیا جاتا کہ اس کا سایہ بھی نہ ہو. جانور کی طرح ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا, کھانا ایک گندی تھالی میں رکھ کر پھینک دیا جاتا تھا. صرف عورت کو اپنی خواہش پورا کرنے کا ایک مشین سمجھا جاتا تھا. اگر اس عورت کو عزت دیے تو اسلام نے عزت دی ہے, ورنہ آپ پڑھیے کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دین ہو, ذرا ان کے حالات کو پڑھیے. عورتوں کی جتنی بے عزتی دنیا کے دوسری قوموں نے کی ہے, اسلام نے نہیں کی ہے. اسلام نے تو عزت سے نوازا ہے. اسلام نے ایک خاتون کے 4 روپ بیان کیے, ایک خاتون کے 4 درجے, 4 روپ بیان کیے. فرمایا یہ خاتون اگر ماں کی شکل میں ہے تو تمہارے لیے دعا کا دروازہ ہے, دعائیں ہیں. یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, بڑے عالم بھی ہے, اولیاء کرام میں سے بھی ہے. اپنی ماں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے. سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے, ماں بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت پر حالات طاری ہو گئے. قدم اٹھایا, ماں کا پکڑ لیا اور دیکھنے لگے. کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں قسم خدا کی جب تک جنت نہیں دیکھ لوں گا تیرا پاؤں نیچے نہیں رکھوں گا. ماں نے کہا لے دیکھ لے. اتنا کہنا تھا کہ ماں کے قدموں میں جنت دیکھ لی. یہ ہوتی ہے ماں. جن کی ہے ان کو چاہیے کہ قدر کرے, اور جن کی نہیں ہے وہ جانے. حالات یاد کرے. میں گھر میں آتا تھا, بچپن میں نہیں جوانی میں, ماں ایک بیٹا کہہ کر پکارتی تھی, میری تھکن دور ہو جاتی تھی. میں ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا تھا. امی کہتی بیٹا کیا ہوا؟
اور وہ ہاتھ پھرا دیتی تھی، میرے غم دور ہو جاتے تھے۔ ذرا یاد تو کرو، ماں کے روپ میں آتی ہے تو کیا کہا، خبردار ان کو اف بھی مت کہنا۔ اف کے معنی ہوں کا ہکارا، غصے سے ماں اور باپ کے سامنے ہوں یہ بھی مت کہنا، ہاتھ بھی مت جھڑکنا، گردن بھی مت غصے سے پھرانا، پیشانی کے اوپر بل بھی مت لانا، کچ کا لفظ بھی مت بولنا، یہ سب حرام ہے۔ اتنا اونچا مقام بتایا ماں کا۔ 75% 3 درجے ماں کے، 1 درجہ باپ کا۔ جننے کے وقت جو درد ماں کو ہوتا ہے اور وہ جو برداشت کرتی ہے، دنیا میں کوئی پہلوان نہیں برداشت کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی پہلوان؟ ایک آدھ پھوڑی پھوڑوا کے دیکھ لو، اگر ہو جائے تو ایک آدھ پھوڑی ہو جائے نا، پھنسی ہو جائے، کسی کو کہنا کہ ذرا پھوڑ کے بتا، اور جب بیج نکلتا ہے، جب ساری پہلوانی رخصت ہو جاتی ہے، پیشاب بھی خطا کر جاتا ہے۔ ماں 2.5-3 کلو کے بچے کو جنم کیسے دیتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی اس کے اوپر۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی حرم میں، وہ زمانہ تھا کہ جب حرم میں یہ سنگ مرمر نہیں تھے، ٹائلز نہیں تھے، ایسے ہی کنکریاں ڈالی ہوئی تھی، نوکدار چوبتی تھی، لوگ اس پر طواف کرتے تھے۔ ایک جوان دھوپ کے اندر ایک بڑھیا کو کاندھے پہ بٹھا کر طواف کروا رہا، پسینے میں بھیگ گیا۔ حضرت عمر آ گئے، کہا او جوان اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، بیٹھ جا، بعد میں جب سایہ ڈھل جائے جب طواف کروانا۔ کہا امیر المومنین آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا بھئی کوئی بھی ہو، ذرا میں تو یہ کہتا ہوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈال، کرواتے رہنا لیکن سایہ ڈل جانے دے۔ کہا کون ہے؟ کہا امیر المومنین میری ماں ہے۔ کہا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین میں زندگی بھر بھی اگر اس کو ایسا طواف کرواتا رہوں گا تو میرے پیدائش اور جننے کے وقت جو ایک درد ہوا تھا میں اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بلند ہے ماں کی شخصیت، اور ہم ہے کہ ماں کو گالی دے دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے حق عبادت کو بیان کیا، فوراً اس کے بعد اللہ نے ماں باپ کا بیان کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ تو عورت کی طرف جو اشارہ فرمایا آقا نے، تو میں عورت کے 4 روپ بتلا رہا ہوں۔ پہلا روپ یا تو ماں ہوگی، آپ کو کیا کرنا ہے وہ مقام بتایا، یا تو یہ عورت بہن بن کر آئے گی۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دیکھیے، جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی یہاں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آئی ہیں، وہاں پر یہ دودھ شریک بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ دنیا نے ایسا بھائی بھی تو نہیں دیکھا، ایسی تاریخ اور ایسی مثال بھی تو کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بہن کو سواری پر بٹھا دیا، اللہ کے نبی نکیل اور رسی پکڑ کے جا رہے، سب بیبیوں کی یہاں بھیجا، میری بہن آئی ہے، سب نے ہدیے تحفے دیے۔ جب جانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور چھوڑنے کے لیے گئے۔ او بہنوں کے بھائیوں، یہ وہی بہنیں ہیں جنہوں نے تمہارے گندے اور ناپاک کپڑے دھوئے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کیے، تمہاری غلط حرکتوں پر جب تمہارا باپ ڈنڈا اٹھاتا تھا، باپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی، باپ کی مار سے بچانے والی یہی تو بہنیں تھی۔ اس نے اپنے پیٹ جلا کر تم کو دیا ہے جب تم اسکول میں پڑھتے تھے، جب تم کو خرچے کی ضرورت تھی وہ اپنی جمع تم کو دے دیتی تھی۔ آج جب تم بیبیوں والے ہو گئے تو تمہیں تمہاری بیبیاں اتنی پسند ہے کہ بہن کو دروازے پر آنے بھی نہیں دیتے، بہن کی بے ادبی کرتے ہو، بہن تم کو پسند نہیں ہے، بہن کی شکایتیں کرتے ہو، تمہارے بغیر لقمہ نہیں کھایا ہے، امی کے ساتھ مل کر 2 دن کا باسی اس نے کھایا، بھائی آئے گا نا تو تازہ کھائے گا، تم کو تازہ کھلایا، تم بھول گئے، بہن کے احسانات کو بھول گئے۔
عید کے کپڑے اس نے پرانے بڑے میں سے چھوٹے کیے تھے، امی کے کپڑے چھوٹے کر کے اس نے پہنے تھے، اور تم کو نئے کپڑے دلائے تھے۔ آج تم بیویوں والے ہو گئے تو بہن کو آنے کی اجازت نہیں، تمہاری بیوی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو۔ تیسرا روپ اس خاتون کا بیوی کی شکل میں ہوگا۔ بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کی فضیلت کیا بیان کی ہے؟ استوصوا بالنساء خیرا، او مردو، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میں تم کو تاکید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ کہا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور میں سب سے اچھا ہوں کہ میں اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں شادی کو 55 سال ہوئے، کبھی بیوی سے لہجہ بدل کر یعنی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ٹوپی والا مسجد کے مصلی بھی کہیں گے کہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، یعنی کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ نہیں، میرے اور آپ کے بات کرنے میں اور وہ واقعے میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کرنے نہیں دیتی، گلائے دبا کے رکھا ہے، کمبخت چلتی نہیں ہے، اور وہاں تو چلتی تھی اس کے باوجود لہجہ نہیں بدلتے تھے۔ لیکن اگر آپ مجھے سے پوچھو تو میں بھی ابھی یہی کہوں گا کہ الحمدللہ میرا بھی یہی حال ہے، لیکن NOC تو وہاں سے لینی ہے، سینٹرل گورنمنٹ سے۔ وہ کہے کہ مولانا بہت اچھے ہیں، جو بیان کیا ہے وہ ہے تو اچھے، نہیں تو نہیں۔ وہاں جا کے پوچھ کے آؤ۔ لوگوں نے اماں جی سے جا کر پوچھ لیا کہ حضرت ایسا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ کہا جی الحمدللہ حضرت نے صحیح فرمایا، 55 سال ہوئے کبھی حضرت نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن یہ لیکن اگر مگر بڑے خطرناک الفاظ ہے، لیکن میں بھی تو حضرت کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، میں بھی تو موقع نہیں دیتی، وقت سے پہلے کام کر ڈالتی ہوں، تو پھر کاہے کو بگڑیں گے حضرت؟ لیکن ہم نے جو بگڑوایا ہے، موبائل خود ہم نے ہی دلایا کہ بیگم تیرے ہاتھ میں سیمسنگ کا اچھا لگتا ہے، آئی فون اچھا لگتا ہے، تم نے تو بگاڑا ہے۔ محبت کا اظہار کرنے کے لیے پھنسے ہیں تو مرو۔ خیر، تو خاتون اور بیوی، اور تیسری بیٹی ہے، چوتھی بیٹی کی فضیلت تو میں پہلے ہی سنا چکا کہ جنت کی خوشخبری دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری جو پسند آقا کی بتلائی تھی، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ کو اتنی نماز سکھا دی کہ جیسے آج میں اور آپ کا یقین تعویذ پر ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا تو وظیفہ، ذرا سا کچھ ہوا تو تعویذ۔ صحابہ کو سکھا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز، 2 رکعت نماز۔ ان کو کوئی تکلیف آتی تھی، ذرا ٹھہرو میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، دعا کرتے تھے، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی، ان کی تکلیف بھاگ جاتی، ان کے جنات بھی بھاگتے تھے، ان کے جادو بھی بھاگتے تھے، ان کی لڑائیاں بھی بھاگتی تھی۔ 2 رکعت نماز کے اوپر اتنا یقین کروا دیا تھا جو آقا کو پسند کی تھی۔ خیر، پھر کبھی وقت ہاتھ آیا تو انشاءاللہ بات کر دیں گے۔ یہ تو ابھی 3 پسند اللہ کے نبی کی ہوئی، ورنہ ابو بکر بیٹھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آقا اپنا سچ فرمایا، مجھے بھی 3 پسند ہے۔ کیا پھر کبھی موقع ملنے پر اللہ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔